آپ کھولیں قرآن، جیسے قرآن کھولا تو سیدھا کہتا ہے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یقین کر لو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھو اس یقین کے ساتھ کہ تم ایک ایسی کتاب پڑھ رہے ہو جو کسی انسان کی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ہوتی تو شک کی گنجائش تھی۔ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب اتنا یقین ہو گیا کہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے، یہ شک نہیں کر سکتے۔ آپ گھروں میں ہیں، لائٹ جل رہی، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس وقت گوگل میٹ پر آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا؟ اب اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ، آپ کی بہن ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں ساتھ میں، ابھی کوئی آپ سے کہہ دے موبائل نہیں ہے، تو آپ اسے کیا کہو گے؟ آنکھوں کے سامنے موبائل ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ کے بغل ہی ساتھی میں بیٹھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے ہاتھ میں موبائل، کہتا ہے موبائل نہیں ہے، آپ اسے پاگل کہو گے، دیوانہ کہو گے۔ جب کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہے، شک کی گنجائش نہیں، اسے انکار کیسے کر رہا ہے؟ تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس میں شک کرے تو یا تو وہ ضدی ہوگا، ہٹ دھرم ہوگا، بدتمیز ہوگا، یا بیوقوف اور پاگل ہوگا۔ اچھا انسان اب اس میں شک نہیں کر سکتا۔ لیکن اب انسانی تقاضوں پہ دیکھو، بھئی آپ نے کہہ دیا کوئی شک نہیں ہے، مگر ہمیں شک ہے، تو قرآن چیلنج کرتا، شک ہے؟ آج 1500 سال بعد کوئی کیا شک کرے گا؟ جن کی زبان میں، جن کے درمیان میں، جن کے بیچ میں یہ قرآن اترا، ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیغمبر ایک عربی ہے، تمہارے بیچ میں پیدا ہوا، جوان ہوا، تمہارے بیچ میں پلا بڑھا، یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے اور یہ جو قرآن پڑھ کر بتا رہا ہے تم کو شک ہے کہ اس کا اپنا کلام ہے، اس نے گڑھا ہے اپنی طرف سے، ہاں، تو تم بھی اسی کے بیچ میں پیدا ہوئے، تم بھی اسی کے سامنے پلے بڑھے ہو، تم بھی انہی کے درمیان میں جیے ہو، تم بھی ایک عربی ہو، یہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے، میرا پیغمبر محمد پڑھ رہا ہے اسے، تو تم اگر شک ہے کہ یہ ان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، تو لے آؤ اسی طرح ایک سورت۔ میرا محبوب محمد تو اکیلے پڑھ رہا ہے، تم کو چیلنج ہے، اللہ کو چھوڑ کر جتنے مددگار ہوں، پوری عرب دنیا کو، بڑے سے بڑے عقل مندوں کو، عقلا کو، فضلا کو بلا لو، اور اس قرآن کی طرح یہ 30 پارے نہیں، کوئی ایک سورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ۔ چیلنج کرتا ہے، اور چیلنج کرنے کے بعد پھر آگے کرتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، غور سے سن لو، ہرگز ہرگز تم نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن کا انکار اور اس میں شک یہ کفر ہے۔ قرآن کا انکار اور اس میں شک کیا ہے؟ کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ یہ قرآن مقدس، اب آپ سوچیں، اتنا اعلیٰ قانون، اتنی اعلیٰ کتاب، کیا ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے؟ ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے؟ ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے؟ جب وہ اتنی اعلیٰ ہے، اس کے اصول اتنے اعلیٰ ہیں، اور دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان پر اتری، سب سے اعلیٰ ذہن جس کا تھا، جس کی فکر تھی، اس پر اتری ہے، تو اس کا سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ قرآن، رب نے اپنا اصول اور قانون، ارے آج ہمارا سنویدھان ہے، ہمارے لا کی کتابیں ہیں انڈیا کی، اس کو پڑھنے کے لیے برسوں تک، لا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے برسوں تک کالج کے چکر لگانے پڑتے ہیں، محنت سے پڑھنا پڑتا، اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر کسی بڑے وکیل کے انڈر میں رہ کر پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کسی وکیل کے انڈر میں رہ کر پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اسے ہندوستان کا لا سمجھ میں، لا وہ بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی ہم ایک وکیل صاحب سے بات کر رہے تھے، ایک کام تھا، تو وہ کہنے لگے میں ریسرچ کر رہا ہوں، ابھی ایک دن کا اور ٹائم مجھے دیجیے، جبکہ وہ ان کی عمر 50 سال کے اوپر 50 سال کے اوپر ہو چکی ہے، زندگی گزر چکی ہے ان کی لا کے اندر، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا۔ تو جب انسان کے بنائے ہوئے اس لا کو، اس دستور اساسی کو اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا، تو قرآن مقدس جو
وہ قانون اور وہ اصول ہے جسے اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی کسی بے مثل و بے مثال بندے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو ان کی قرآن مقدس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قانون کو، اپنے اس کلام کو سمجھانے کے لیے ہر کسی پر نہیں اتارا، اس قرآن کو اپنے خاص بندے پر اتارا، اپنے خاص بندے پر۔ کیا کہا؟ لو ان کنتم فی غیب مما نزلنا علی عبدنا، جو اپنے خاص بندے پر ہم نے اتارا ہے، اس خاص بندے پر اس قرآن کو اس نے اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ یہ میرا محبوب جائے اور تمہیں میرا جو ہے کلام اور حکمت سمجھائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ قرآن مقدس یہی تو ہوا کہ نبی کیوں آئے؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ رسول کون ہے؟ جو علم سکھائیں اور انہیں خوب صاف و ستھرا کریں، انہیں حکمت سکھائیں۔ زبان عرب میں قرآن نازل ہو رہا ہے، مگر عربی زبان جاننے والے صحابہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ عربیوں کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، انہی کی زبان ہے، مگر اس کے باوجود ان عربیوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، ان کے درمیان سب سے اعلیٰ فکر اور سوچ والے کو پیدا فرمایا، جس کی فکر سب سے اعلیٰ، تاکہ ان عربیوں کو اگرچہ زبانیں، اگر قرآن کا سمجھنا اور سیکھنا اتنا آسان ہوتا تو نبی کی صفت قرآن میں نہ بیان کی جاتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تمہارے بیچ میں اس لیے آیا تاکہ انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ مگر آج کے اس دور میں سوچئے، پہلے کیا تھا مسلمانوں کا طریقہ کہ مسلمان دو طرح، آپ دو حصوں میں بانٹ لیں۔ عام مسلمان ایک علماء کی جماعت، تو علماء تو قرآن کو سمجھتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کا معنی سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، اس سے مسائل سمجھو۔ یہ نادانی ہے ان کی۔ یقیناً قرآن حکمت کی کتاب ہے، علم کی کتاب ہے، جو تمہیں دنیا میں قیادت سکھاتی ہے، تمہیں دنیا میں حکمرانی کا طریقہ سکھاتی ہے، تمہیں کائنات کے بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کا سلیقہ بتاتی ہے۔ لیکن ہر شخص کے اندر یہ فن نہیں ہوتا ہے، تو جس کے پاس فن نہیں ہے، کیا اس کے لیے قرآن نہیں ہے؟ ایک عام شخص جو نہیں جانتا قرآن کو، تو اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ یقیناً اس کے لیے قرآن برکت ہے۔ اسی لیے تو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن جو اتارا ہے یہ تمہارے لیے اس میں شفا ہے، تمہارے لیے اس میں برکت ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، اس کے معانی اور حکمت کو سمجھنا یہ بھی ہے، اور قرآن کو پڑھنے سے، پڑھ کر برکت حاصل کرنا اور شفا حاصل کرنا یہ بھی قرآن کی شان ہے۔ یہ کسی عام شخص کی کتاب تھوڑی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے، اور اس میں برکت بھی ہے۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ کو سورۃ الشافعہ، سورۃ البرکہ، سورۃ الکافیہ کہا گیا۔ اس لیے جو شخص اتنی صلاحیت نہ رکھے قرآن مقدس کو سمجھنے کی، اسے چاہیے کہ قرآن وہ صفات و مخارج و تجوید کے ساتھ سیکھے اور قرآن کو پڑھے، اور اگر اسے سمجھنا ہے تو کسی سمجھ رکھنے والے سے سمجھے، کسی علم رکھنے والے سے جو قرآن کا علم رکھتا اس سے سیکھے اور سمجھے۔ آج کے اس دور میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جنہیں بالکل عقل نہیں ہے، وہ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محققین اور مفسرین پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایم ڈی ڈاکٹر نے ایک مریض کو چیک کیا اور اس نے دوائیں لکھ کر کے دے دی، اس نے دوائیں لکھ کر کے دی، مرض کی تشخیص کر دی، اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا، بلڈ چیک کیا، یورین ٹیسٹ کیا، اس نے جو ہے ایم آر آئی کر دیا، چیک کرنے کے بعد مشینوں کے سارے اس کے رپورٹس آ گئے، دوا اس نے لکھ دی۔
مگر گاؤں میں ایک شخص ہے جس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے, وہ میڈیکل پہ کچھ دن بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس لے کر گئے, وہ ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگا, ایم ڈی ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگا. اس نے کہا یہ رپورٹ غلط ہے, یہ دوائیں غلط ہیں, یہ سب کچھ غلط ہے. وہ ایم ڈی ڈاکٹر جاہل ہے, وہ غلط مشورہ دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا اس نے ایم ڈی ڈاکٹر کی ذلت کو ذلیل نہیں کیا؟ یہ جو جھولا چھاپ بیٹھا ہوا ہے نکڑ پر گلی میں, جو ایم ڈی ڈاکٹر کو چیلنج کر رہا ہے, بتائیے اگر ایم ڈی ڈاکٹر اس پر کیس نہیں کر سکتا کہ بھئی تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, تو نے پڑھا نہیں ہے, تو نے کیسے میرے جو ہے چیک اپ کو, میں نے جو چیک اپ کیا, اس کو دیکھا, اس کو تم نے کیسے غلط کہہ دیا؟ یہ دوا دے گا تو جان جائے گی اور جیل بھی جائے گا, یہ دوا دے گا جھولا چھاپ تو جان بھی جائے گی اور جیل بھی جائے گا وہ. مگر ایم ڈی اگر دوا دے گا تو چونکہ وہ ماہر ہے تو اس سے فائدہ ہوگا, اور اگر جان چلی گئی تو وہ جیل نہیں جائے گا, وہ مجرم نہیں کہلائے گا. بہرحال تو قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. آپ حضرات سن رہے ہیں تو آپ اپنے نفع کے لیے سنیں, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ خود مفسر بن جائیں, کیونکہ قرآن حدیث پاک ہے, من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو قرآن میں کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اب اگر کوئی آدمی قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور صحیح بات کہہ دے تو میرے آقا نے فرمایا وہ بھی غلط ہے. من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا, جس نے قرآن میں اپنی رائے داخل کی, اپنی جانب سے قرآن کی تفسیر کر دی, اگر اس نے صحیح تفسیر کی ہے تب بھی وہ گنہگار ہے, کیونکہ اسے حق نہیں ہے. قرآن کی تفسیر رائے سے نہیں کی جا سکتی. قرآن کی تفسیر بالرائے یہ حرام ہے. تفسیر القرآن بالقرآن ہوگی, قرآن کی کسی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہوگی. تفسیر قرآن بالحدیث, قرآن مقدس کی تفسیر حدیث پاک کے ذریعہ, بقول النبی یا باقوال صحابہ, یہ ہوگی. تفسیر کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ آپ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے. روزانہ کے ضروری مسائل, پاکی ناپاکی, روزے کے احکام, ہے نا, بہت محنت وغیرہ کر کے سیکھتے تھے. آپ مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا بڑا گہرا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کریں. ہم جیسے ناکارے کم علم قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کریں, کہ کیا پتہ کہ روح قرآن سے کہیں ہمارا ترجمہ ٹکرا نہ جائے. اس لیے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کنز الایمان میں ترجمہ کنز الایمان یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. مگر اب اس دور میں روش بدل رہی ہے, اس دور میں روش بدل رہی ہے. آپ جائیے یوٹیوب پر, ابھی نیا ایک مقرر پیدا ہوا ہے, میں بار بار کبھی کبھی اس کا رد کرتا ہوں. میں جب شروع سے کرتا تھا تو لوگ مانتے نہیں تھے, کہتے تھے کیا مولانا بول رہے ہیں آپ, یہ تو ابھی اس نے ابتدا کی ہے. ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے کہ وہ کفر پر مرے, مگر ابھی چند دنوں پہلے یہ کل کا لونڈا کہتا ہے کہ کچھ لوگ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اتنا ضروری مسئلہ نہیں ہے, کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں, ہم جبریل تھوڑی ہیں, ہم پر وہی تھوڑی آتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے, کسی کو کفر کی ڈگری دینے والے؟ ہم کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ کس پر اعتراض ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض نہیں ہے. ارے وہ اعلیٰ حضرت جن کی بارگاہ, جن کے اقوال پر اعتراض کرنے کی جرات صدر الشریعہ نہیں کر سکتے تھے, جن کی تحریروں پر اعتراض کی جرات صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نہیں کر سکتے تھے, جن پر اعتراض کی جرات شیر بش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر پاتے تھے, جن پر اعتراض کی جرات برہان ملت علامہ برہان الدین جبل پوری کرنے کے لیے رکھتے تھے, جن کے اقوال اور فتاوے پر اعتراض کی جرات ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کی ہمت نہ تھی, ان کے رفیق دوست حضرت محدث سورتی کی ہمت نہ تھی, سید دیدار علی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ تھی. آج کا یہ لونڈا کہتا ہے کہ
کسی کو کافر کہنے کی ڈگری ہم کو کس نے دے دی ہے؟ ہم کیسے کسی کو کافر کہیں گے؟ آج تو یہ بات ابو طالب کے تعلق سے کہتا ہے تو پوچھنا کہ امام بخاری نے ان کے کفر کی بات کیوں کی؟ اگر ڈگری کسی کو نہیں یہ ملی ہے، پوچھنا امام مسلم نے کیوں کہا؟ ذرا کھل کے بول کہ امام احمد رضا کون ہوتے ہیں ابو طالب کے بارے میں کفر کی بات کرنے والے؟ پوچھنا چاہیے تجھے کھل کر کے، منافقانہ روش کیوں اپناتا ہے تو؟ رافضیت کی بولی نہیں تو اور کیا ہے؟ امام احمد رضا اتنا محتاط وہ احمد رضا، امام احمد رضا کی ذات وہ ذات اتنی محتاط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے قول میں کفر ہو تو ہم چھان پھٹک کریں گے، انتظار کریں گے اس کی طرف سے بیان آ جائے، اس کے قول میں تعویل ڈھونڈیں گے۔ اگر 99 طریقے سے بھی کفر ثابت ہوتا ہو اور ایک طریقہ ہے کمزور سے کمزور کہ اسے مسلمان ثابت کر سکیں تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے مسلمان کہیں گے۔ ایسا محتاط عالم دین امام احمد رضا ابو طالب کے کفر کا قول کرتا ہے، اور تم کل کے لونڈے کہتے ہو کہ ہم کو کس نے ڈگری دی ہے؟ گویا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے نزدیک کوئی ایسی سند نہیں مل سکی کہ ابو طالب کا ایمان ثابت ہو جائے۔ تو کہاں سے پیدا ہو گیا تجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اب ایسے بنتے جا رہے ہیں، تو ترجمہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں غوطہ وہی لگائے جو اس دریا کا جو غوطہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہوتا ہے۔ بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمے کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بھائی کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ تم کو آتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہم سے قبر و حشر میں نہیں ہوگا۔ ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ روزہ فرض تھا رکھا کہ نہیں؟ حج کی تیرے اوپر فرض ہو گیا تھا تم نے کیا کہ نہیں؟ زکوٰۃ دینا واجب فرض تھا تم نے دی کہ نہیں دی؟ ماں باپ کی عزت و تعظیم کی کہ نہیں؟ کسی مسلمان کو نہیں ستانا چاہیے تھا تم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی کیا کہ نہیں کیا؟ اسے کوشش کر کے حاصل کرو۔ عوام کا یہی کام ہے۔ علماء کرام فضلائے اعظام ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمے کے لیے تقریباً 21 علوم میں مہارت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے کم سے کم کتنے علوم چاہیے؟ 21 علوم میں مہارت ہونی چاہیے۔ جو اتنے علوم حاصل کر لے وہی قرآن پاک کا ترجمہ کرے، جیسے صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ، تصوف، اصول، ایسے 21 علوم کی ضرورت ہے۔ علماء کرام جو ترجمے کی طرف بڑھے اتنی محنتیں انہوں نے کی، بڑی جانفشانیاں کی، ارخریزیاں کی، اتنی مہارت حاصل کی، تب انہوں نے قرآن پاک کی ترجمے کی طرف توجہ کی ہے۔ اور پھر بھی اتنا محتاط ہوتے تھے کہ جہاں آیات متشابہات آتے تھے الف لام میم کہتے تھے اللہ عالم، اس کا ترجمہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز ہوتی ہیں۔ اور اگر آیات محکمات آتے تھے تو ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر سارے علوم کا وہ خیال رکھتے۔ مفسرین، محدثین، فقہا نے کیا کہا اس کو نظر میں رکھتے تب ترجمہ کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین نے کیا کہا، محدثین نے کیا کہا، فقہا نے کیا کہا۔ سیدین علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر جب میں کرتا تھا، جب میں خزائن العرفان، کنز الایمان کی تفسیر جو خزائن العرفان ہے، کہتے ہیں جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو کئی جگہوں پر مجھے ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کہیں تفسیر کے حساب سے تھوڑا کمزور نظر آتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ میں جب تفسیر کی دنیا میں غوطہ لگاتا تھا تب مجھے پتہ چلتا تھا کہ اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ایک دم بہتر اور روح قرآن کے مطابق ہے۔ کہتے تھے میری عقل تو کہتی تھی نہیں، ترجمہ یہاں کچھ نہ کچھ اور ہونا چاہیے، مگر جب میں غوطہ لگاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ایک ایک حرف رکھا ہے ترجمے کا، اگر اعلیٰ حضرت تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو فارسی میں پسند کرتے تھے، لیکن اگر شیخ سعدی ہوتے تو کنز الایمان دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ تو یہ طریقہ کار اپناتے تھے کہ تفسیر کیا کی گئی قرآن مقدس کی،
اس کے حساب سے ترجمہ ہوتا تھا. پوری کوشش کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمان بد مذہبی لا دینی کا شکار نہ ہوں. وہ جانتے بھی نہ تھے. انہیں کیا پتا، کیا پہلے کس کو پتا تھا کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے، دیوبندی کہاں کا بھوت ہے، غیر مقلدیت کس آفت کا نام ہے، چکڑالوی کس جانور کا نام ہے. علماء کرام کے تقرین خوف خدا، عظمت و ہیبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسائل دینیہ علمی معلومات سے پر ہوتی تھیں. تقرین سن سن کر کے لوگ مسائل یاد کیا کرتے تھے، جیسے آج کل مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. بڑے اچھے ایک وقت گزر رہا تھا، مگر یہ زمانہ کیسا ہو گیا، کیسا رنگ بدلا. ہاں، وہ جاہل جنہیں قرآن کی روح، جنہیں عربی صحیح سے نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. تو قرآن میں جو ہے وہی مانیں گے. میں نے کہا بھائی تجھے تو یہ بتا قرآن میں کیا ہے. نہیں، قرآن کی یہ آیت ہے. اچھا، یہ آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے. کہاں سے لیا؟ وہ ترجمے میں لکھا. ترجمہ کس نے لکھا؟ کسی اس کے بابا اہل حدیث نے. میں نے کہا یہ جو ترجمہ لکھا یہ اللہ نے تو نہیں کیا نا، یہ رسول اللہ نے ترجمہ نہیں کیا نا، یہ صحابہ نے تو نہیں کیا نا، یہ تیرے مولوی نے کیا ہے. تو تیرا مولوی کہاں سے؟ خدا ہو گیا کہ رسول ہو گیا، قرآن ہو گیا کہ حدیث ہو گیا؟ اس کی بات تو کیسے، جب تو امام اعظم کی بات نہیں مانتا، امام بخاری کی بات نہیں مانتا، غوث پاک کی بات نہیں مانتا، امام احمد رضا کی بات نہیں مانتا، تو تیرے مولوی کا ترجمہ ہم کیسے مان لیں؟ تو ان نادان لوگوں نے جبہ کبا میں آ کر مسلمانوں کو ترجمہ قرآن سکھانے کی غرض سے، اب ایک آج بھی یہ لہر چلی ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ ایک ایک آیت سیکھو، ترجمے کے ساتھ ترجمہ سکھانے کا جذبہ پیدا کیا. عوام کو سمجھانے لگے قرآن عوام ہی کی ہدایت کے لیے آیا، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. ارے قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے، قرآن کا یاد کرنا آسان ہے. اسی لیے 10 سال کا بچہ بھی اسے یاد کر لیتا ہے. لیکن نہیں، دیکھو قرآن میں ہے لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے للذکر. ارے جاہلوں، یاد کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، عبادت کے لیے آسان ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کو سمجھے، لیکن ہاں ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے، احکام نکالے. کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ خیال پیدا ہونے لگا، اب لوگوں قرآن کو ایک معمولی کتاب، معمولی بشر، بہت بدتمیزیاں شروع ہو گئیں. نتیجہ کیا ہوا جناب؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آج دیکھیے ہر کوئی قرآن کی طرف بلا رہا ہے. جتنے بد مذہب کہتے ہیں وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے. آؤ میرا دین قرآن سے ثابت ہے. جس کو دیکھو وہ کہتا ہے ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں. مگر یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایسے دجال لوگ پیدا ہوں گے. نبی کریم نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، وہ گمراہ گر ہر ایک کو قرآن کی طرف بلائیں گے. اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گنگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، گر پڑے اندھے بن کر. کیا ترجمہ کیا ہے نہیں دیکھا؟ بولیے اللہ اکبر. یہی وجہ تو ہوئی کہ کہاں کہاں غلطیاں کر دیں. ترجمہ کرنے کیسے بیٹھے؟ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھو، ان گمراہیوں کا نتیجہ کیا ہوا. قرآن پاک میں ہے فعصى آدم ربہ فغوى. ترجمہ کیا کر دیا؟ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا ووجدک ضالا فہدی، یعنی رب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستارے سورج کو اپنا رب کہا، یہ شرک ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. جب ابراہیم نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. حضرت آدم و حوا کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا رب نے فجعلہ شرکاء فیما آتاہما، ان دونوں نے اپنے بچے میں رب کا شریک ٹھہرایا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یقیناً زلیخا نے یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا. اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے. ہاں اب بتاؤ، غیر عورت کو نظر بس سے دیکھنا، برا ارادہ کرنا کتنا برا ہے کام ہے. تو یوسف علیہ السلام سے ایسا ہو گیا. داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی، اوریا کو قتل کروایا. یہاں تک بکواس کی آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں نے گناہ بھی ایک ہی طرح کا ہوا، سزا بھی یکساں ملی. ابلیس اتارا گیا فخرج منہا فإنک رجیم،
تو جنت سے نکل جا مردود ہے. آدم کو کہا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ. اب آپ سوچئے، اب یہ ترجمہ پڑھ کر کے لوگ کیا ہوں گے؟ کیا ہو گے ترجمہ پڑھ کر کے لوگ؟ کیا ہوں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے دماغ میں عقیدہ نہیں بیٹھے گا کہ معاذ اللہ انبیاء کرام نے گناہ کیے؟ کیا ان کا یہ عقیدہ نہ بنے گا کہ معاذ اللہ آدم نے گناہ کیا، حضرت آدم نے گناہ کیا، حضرت ابراہیم نے گناہ کیا، حضرت یوسف نے گناہ کیا؟ وہ یہ نہ کہیں گے؟ ان کا عقیدہ نہیں بیٹھے گا؟ قرآن پاک کا ترجمہ ایسے ہی پڑھتے گئے تو ترجمہ کیا کر دیا؟ سوچئے ذرا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کفار نے فریب کیا، خدا نے فریب کیا، خدا اچھا فریب کرنے والا ہے. کیا اس سے عقیدہ یہ نہ بنا کہ مسلمانوں کا خدا فریبی ہے اور بہت اچھا فریب کرتا ہے؟ یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکہ دیتا ہے. کیا اس سے عقیدہ نہ بنا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا خدا دھوکہ دیتا ہے؟ ایسے ہی ترجمہ ہونا شروع ہو گیا. کیا کہیں گے؟ اسی لیے تو بخاری شریف اس طرح انہوں نے قرآن مقدس کے ترجمے شروع کیے. اور جب آدمی صرف ترجمہ پڑھتا ہے تو جو آیتیں کفار و مشرکین کے بارے میں یا ان کے بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، وہاں جب ترجمہ پڑھتا ہے تو کہتا دیکھو غیر خدا کو پکارنا شرک ہے، غیر خدا کو پکارنا شرک ہے، غیر خدا کو پکارنا شرک ہے. تب اس کے اسی آیت کو اٹھا کر وہ لوگ چشمہ کرتے ہیں. یہ ساری ایک چال ہے، ایک ان کا پلان ہے، مس یوزنگ ہے. قرآن کے ترجمے کی طرف کیوں بلا رہے ہیں عام لوگوں کو، جبکہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کے اندر جو صلاحیت نہیں، انہیں کیوں بلایا جائے اس چیز کی طرف؟ بلایا گیا ان کو اس کی طرف. نتیجہ کس لیے؟ تاکہ جب کفار اور بتوں پر اتری ہوئی آیتوں کو ہم اللہ والوں پر، اولیاء کرام پر، غوث اعظم پر، خواجہ اجمیری پر فٹ کریں گے تو یہ بھولی بھالی عوام آسانی سے سمجھ جائے گی ہاں بالکل صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے. تم لوگوں سے پاک کو پکارتے ہو، مشرک ہو گئے. کہاں ہے؟ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے. مگر بہت پہلے 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بتا دی. بخاری شریف جلد 2 میں امام بخاری نے ایک باب باندھا اور صحابہ کرام نے ان کی پہچان واضح کر دی. باب ہے باب الخوارج والملحدین، خارجیوں اور بے دینوں کا باب. وہاں ترجمے باب میں فرمایا وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان خارجی ملحدوں ملحدوں کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر سمجھتے تھے. کون خارجی ملحد؟ فرماتے ہیں کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کی. اور یہی طریقہ اس ملحد نے اختیار کیا، ان وہابیوں نے طریقہ اختیار کیا، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ خوارج اللہ کی مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں. جو آیتیں کافروں پر ان کے بتوں کے لیے اتریں، ان آیتوں کو انہوں نے اٹھا کر مسلمانوں پہ چشمہ کر دیا. اس لیے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے مفسرین کے اقوال، علماء کے اقوال اور فقہا کے اقوال کو سامنے رکھنا ہوگا. انشاءاللہ کل سے ہم تفسیر قرآن پر، اب ایک تمہید ہے آج کی اور وقت زیادہ ہوا اس لیے ہم مختصر کرتے ہیں، ورنہ اس تمہید میں اور بھی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اب کل ہم آیات کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ہمیں مسلسل چلانے کی اور آپ حضرات کو مسلسل شرکت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چونکہ ٹاپک بہت اہم تھی اور پہلی بار میں نے اس پر گفتگو اتنی لمبی کی ہے اور وہ بھی اچانک کی ہے، تو ممکن ہے کہ تیزی میں سبقتاً کچھ جملے نکلے ہوں
مجھے امید ہے رب کی رحمت سے کہ ایسا تو نہ ہوا ہوگا، لیکن اگر ہوا ہو کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے مطلع کر دے، اور میں توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں، سبقتاً سہواً عمداً خطاً، سبقت لسانی سے کسی طریقے سے کوئی کلمہ جملہ خلاف شرع واقع ہوا ہو، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔